السلام علیکم، میرا نام علینا ہے، میری عمر 17 سال ہے۔ میں اپنے بھائی اور امی ابو کے ساتھ سندھ کے گاؤں میں رہائش پذیر تھی۔ ہم لوگ اونچی ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب میں فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ ہم 3 دوستیں تھیں اور اسکول کے زمانے سے ساتھ تھیں۔ پھر ہمارا کالج میں داخلہ بھی اکٹھا ہوا تھا۔ ہم گاؤں سے شہر پڑھنے جایا کرتی تھیں۔ روز لوکل بس سے گھر سے گاؤں تک کا سفر کرتی تھیں۔ میں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہمارے پاس گاڑیاں بھی تھیں۔ ابا نے کہا کہ ڈرائیور چھوڑنے جایا کرے گا تو میں نے منع کر دیا کیونکہ میری ایک دوست نچلے طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں تو یہ کلاس ڈفرینسز کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن میرے گھر والے ضرور اس بات کو سمجھتے تھے کہ وہ نچلے طبقے کی ہے۔ انہوں نے کئی دفعہ مجھے منع بھی کیا کہ اس کے ساتھ زیادہ بات نہ کیا کرو اور اسے دوستی نہ رکھو، لیکن میں کبھی ان باتوں پر توجہ نہ دیتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی گہری ہوتی گئی۔ ہم روز کالج سے واپسی پر جب بس سے اترتی تھی تو میرا گھر قریب پڑتا تھا۔ میری ایک دوست ہماری برادری کی تھی اور دوسری وہ نچلے طبقے کی۔ میری دونوں دوستیں روز میرے ساتھ میرے گھر آتی تھی۔ ایک دن حسب معمول وہ دونوں میرے گھر آ گئیں تو امی سے چائے کے لیے کہا۔ امی چائے دینے آئیں تو ایک پیالی تھوڑی ٹوٹی ہوئی تھی اور ہم دونوں کے لیے اچھی نئی پیالیاں تھیں۔ امی نے وہ ٹوٹی ہوئی پیالی میری اس دوست کے ہاتھ میں پکڑائی جو نچلے طبقے کی تھی۔ میں نے امی کی طرف غصے سے دیکھا۔ امی باہر چلی گئی تو میں نے وہ پیالی اپنی دوست کے ہاتھ سے لی اور اس سے خود چائے پینے لگی اور اپنی والی پیالی اسے دے دی۔ پھر جب ہم لوگ چائے پی چکے تو میں پیالیاں رکھنے کچن میں چلی گئی۔ شام کا وقت تھا۔ امی رات کے لیے کھانا تیار کر رہی تھیں۔ ایک پرات میں پالک رکھے کاٹ رہی تھیں۔ میں نے پیالیاں سنک میں رکھتے ہوئے امی سے کہا، امی آج آپ نے یہ کیسی حرکت کی؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے امی کہ آپ نے میری دوست کے ساتھ ایسا رویہ رکھ کر اچھا نہیں کیا۔ امی نے کہا، اپنے باپ بھائی کو جانتی ہو؟ وہ تمہارا اس نیچ ذات کی لڑکی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے۔ اب جلدی سے انہیں گھر بھیجو، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے، پھر تمہارا باپ تمہارے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی سختی کرے گا۔ میں نے امی سے کہا، میرے ابو ایسے نہیں ہیں، میں ان کی بہت لاڈلی ہوں، آپ خود اسے پسند نہیں کرتی اور بلا وجہ ابا کا نام لیتی ہیں کہ انہیں پسند نہیں۔ اب باہر تھوڑا تھوڑا اندھیرا پڑ رہا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آئی اور وہ لوگ بیٹھے میری ہر چیز کو حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ ہمارے کمرے میں ہر چیز نہایت نفاست سے پڑی تھی۔ ایک طرف میوزک کا پورا سسٹم لگا ہوا تھا۔ میری دوست نے کہا، ذرا کوئی گانا تو لگا دو۔ میں نے گانا لگایا اور اسپیکر کی آواز اونچی کر دی۔ میوزک کی آواز نے ہم سب کے دلوں کو ڈانس کی طرف راغب کر دیا۔ میری وہ دوست جو غریب تھی وہ بہت اچھا ڈانس کرتی تھی۔ میں نے ڈانس کرنا شروع کیا تو میری دوستیں جو اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھیں، میں نے ان دونوں کو زبردستی ڈانس کے لیے اٹھایا اور اپنی دوست سے کہا کہ مجھے ڈانس کے کچھ اسٹیپ سکھاؤ۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ ہمیں دیر ہو جائے گی، گھر جانا ہے، ورنہ پھر ہمیں بھی ڈانٹ پڑے گی۔ میں نے کہا کہ 5 منٹ کی بات ہے، تم پھر چلے جانا گھر۔ ابھی وہ مجھے پہلا اسٹیپ سکھا ہی رہی تھی کہ اتنے میں زور سے دروازے کو پیچھے سے کسی نے دھکیلا اور دروازہ ایک دم کھل کر پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ ابو آ کر کہنے لگے، یہ گھر ہے، کوئی کنجر خانہ نہیں، اور میری دوست کو کہا، نچلے طبقے کے لوگ ہو تم لوگوں کی اپنی تو کوئی عزت نہیں، لیکن کم از کم میری لڑکی کو یہ الٹے کام مت سکھایا کرو۔ وہ جلدی سے اپنے بیگ کی طرف لپکی، بیگ اٹھایا اور فوراً ہمارے گھر سے نکل گئی۔ میں اور میری دوست ادھر کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میری اس دوست کو جو ہماری ذات کی ہی تھی، اسے ابا نے کہا، میں اپنی بیٹی کو سمجھا سمجھا کر تھک گیا ہوں کہ ایسے نچلی ذات کے لوگوں کو اپنی دوست نہ بنائے۔ تم تو ہماری برادری کی ہو، تم سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم دونوں اس لڑکی سے دوستی چھوڑ دو۔ میری اس دوست کا نام دل آویز تھا جو نچلے طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اور جو ہمارے طبقے سے تھی اس کا نام رانیہ تھا۔ رانیہ نے میرے ابا کو کہا، انکل وہ بھی ہماری دوست ہے اور دوستی میں اونچی نیچی ذات نہیں دیکھی جاتی۔ میں نے ابا کو کہا کہ آپ نے میری دوست کو بے عزت کیا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ ابا اور بھائی نے کہا لگایا کہ ان کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا
اور میں وہاں سے چھت پر چلی گئی۔ رات کا منظر تھا، آسمان پر تارے تھے، لیکن میرے دل کا منظر ویران سا تھا۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میرے گھر والے میری دوست کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ اگلی صبح میں گھر سے نکل کر بس اسٹاپ تک پہنچی۔ میری دونوں دوستیں ابھی اسٹاپ پر نہیں پہنچی تھیں۔ میں بیگ کندھے پر لٹکائے سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ سامنے ایک دکان تھوڑا سا سڑک سے ہٹ کر تھی، لیکن اس دکان کی پچھلی دیوار کا رخ سڑک کی جانب تھا، دروازہ دوسری جانب تھا۔ دکان والا کسی کو دیکھ نہیں پاتا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہوا، ایک لڑکا دکان سے نکلا اور اپنی بائک کے ہینڈل کے ساتھ سودا سلف والے شاپر لٹکائے، بائک کو کک ماری اور میری جانب چلا آیا۔ مجھ سے آ کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، تم سے مطلب، جاؤ یہاں سے۔ وہ چلا گیا۔ اتنی دیر میں میری دوستیں بھی آ گئیں۔ میں ان کے ساتھ کالج چلی گئی۔ ہمیں رومانٹک ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ جب کالج سے واپس آئیں تو پاس ہی کتابوں کی دکان تھی۔ ہم تینوں وہاں چلی گئیں۔ وہاں سے انگلش رومانٹک ناول لیا۔ میں نے رانیہ کو پکڑایا، اس نے وہ ناول اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ ہم سب سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ سب کا دل تھا کہ جلد از جلد اس ناول کو پڑھیں۔ اب کوئی بھی اس کو اکیلے نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ ناول لے کر گھر کو روانہ ہونے لگیں۔ بس میں ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھی تھیں۔ میں نے رانیہ کو کہا، جلدی سے ناول نکالو۔ دل آویز نے کہا، ہم تینوں اسے ایک ساتھ پڑھیں گی۔ میں نے کہا، ہم میں سے ایک اونچی آواز میں پڑھ لے، باقی دونوں سن لیں۔ انہوں نے کہا، ہم میں سے تمہاری انگلش زیادہ اچھی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر میں نے اونچا پڑھا تو دوسرے لوگ بھی اسے سنیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم گاؤں کے اسٹاپ پر جب اتریں تو سب نے کہا کہ اب کیسے ناول پڑھیں۔ دل آویز نے میرے گھر آنے سے تو انکار کر دیا کہ نہ بابا، اب تو میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گی۔ میں نے بھی اسے زبردستی اپنے گھر لے کر جانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے گھر والوں نے اسے بے عزت ہی کرنا ہے، تو میں اپنی دوست کو اپنے گھر والوں سے کیوں ذلیل کرواؤں۔ اسٹاپ پر ایک درخت تھا جہاں پر پرانا لیٹر باکس لگا تھا۔ ہم اس جانب بڑھے۔ وہ لیٹر باکس اب زیر استعمال نہیں تھا۔ درختوں کے جھنڈ کے پاس ہی ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی عمارت تھی۔ ہم ادھر گھس گئے۔ رانیہ نے اپنے بیگ سے ناول نکالا۔ اس ناول کے کور پیج پر ایک کپل کی تصویر تھی جو ذرا رومانٹک انداز میں تھے۔ ہم تینوں وہاں زمین پر بیٹھ گئیں اور ناول کھولا۔ میں اونچا اونچا پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے پڑھ رہی تھی ویسے ویسے الٹے سیدھے خیالات ذہن میں آ رہے تھے۔ سب کہنے لگیں، کاش اس کتاب کے ہیرو کی طرح ہماری زندگی میں بھی کوئی ہیرو آ جائے، لیکن وقت کا پتہ نہیں تھا کہ ان کا تو نہیں، لیکن میرا ہیرو جلدی مل جائے گا۔ میں نے تھوڑا سا ناول پڑھ کر اس لیٹر باکس میں ناول کو چھپا دیا۔ گھر لے جانے کا ڈر تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اب ایسے ناول کسی کو بھی پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ اوپر سے کور پیج اتنا واہیات تھا کہ گھر لے جانا مناسب نہ سمجھا۔ ناول کو لیٹر باکس میں چھپا کر ہم اپنے گھروں کی طرف چلی گئیں۔ گھر پہنچی تو امی انتظار میں گھر کے ہال میں ہی ٹہل رہی تھیں۔ جیسے ہی میں ہال کا دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئی، امی جلدی سے میری طرف آئیں۔ کہاں رہ گئی تھیں؟ اتنی دیر لگا دی۔ میں نے بس لیٹ ہونے کا بہانہ بنا دیا۔ حقیقت بتاتی کہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر ناول پڑھ رہی تھی تو ڈانٹ ہی پڑنی تھی، اس لیے جھوٹ ہی بول دیا۔ امی نے میرے لیے کھانا لگایا، ساتھ ہی پوچھا، آج تمہاری دوستیں کیوں نہیں آئیں؟ میں نے تنزن کہا، آپ لوگ بہت عزت جو کرتے ہیں ان کی۔ امی نے یہ بات یاد کروا کے مجھے غصہ دلا دیا۔ میں کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر لیٹتے ہی مجھے اپنے ہیرو کے الٹے سیدھے خیالات آنے لگے۔ دل میں بھی خواہش تھی کہ کوئی ہو جو مجھ سے محبت کرے۔ ناول پڑھ کر کچھ زیادہ ہی عشق کا بھوت سوار کر لیا تھا۔ عجیب سی بے چینی میں رات گزری۔ صبح تک غصہ بھی اتر چکا تھا۔ امی نے ناشتہ بنایا۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر ناشتہ کیا کیونکہ رات سے بھوکی تھی۔ ناشتے کے دوران میں اپنے خیالات میں کھو جاتی تھی۔ ابا نے 2-3 دفعہ بلایا، لیکن امی نے جب جھنجھوڑا کہ ابو بلا رہے ہیں تب ہوش آئی۔ بھائی نے پوچھا، میڈم جی کن خیالات میں ڈوبی ہو؟ بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے
اور ہمیشہ میڈم جی کہہ کر تنگ کرتے تھے۔ بھائی بولے، کیا اس دفعہ کالج ٹاپ کرنے کا ارادہ ہے؟ اب انہیں کون بتاتا کہ کالج میں ٹاپ تو دور کی بات، پاس ہو جاؤں تو بڑی بات ہے۔ میں تو اب الٹے راستے پر نکل چکی تھی۔ بھائی کی بات کا جواب دیے بغیر ناشتہ کر کے روم میں چلی گئی تاکہ کالج کے لیے تیار ہو سکوں۔ جلدی سے تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگی۔ امی نے کہا، الینا آج کچھ جلدی جا رہی ہو، خیر ہے نا؟ میں نے امی سے کہا، امتحانات قریب ہیں تو ٹیچر میتھ کی ایکسٹرا کلاسز لیتی ہیں، روز لیٹ ہو جاتی ہوں اس لیے کلاس نہیں لے پاتی۔ ابو کہنے لگے، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تو بس سے پہنچ جاؤں گی، اور آپ کے ڈرائیور کے ساتھ میری دوستیں تو جائیں گی نہیں، اس لیے میں بس سے ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر میں گھر سے نکل آئی۔ میں ابو کی بہت لاڈلی تھی، وہ مجھے عیش و عشرت کی زندگی مہیا کرتے، لیکن مجھے ان کا وہ روپ پسند نہیں تھا۔ دل آج کچھ مانگ رہا تھا کہ کاش وہ بائک والا اسٹاپ پر موجود ہو۔ میں جیسے ہی اسٹاپ پر پہنچی، تھوڑی دیر تک وہ آ گیا، میرے پاس آ کر بولا، سوری، مجھے کل آپ سے اس طرح نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میرا نام الینا ہے۔ اس نے اپنا نام رمیز بتایا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ پوچھنے لگا، کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں نے کہا، میری دوستیں ادھر آنے والی ہیں، ہم ادھر اور بات نہیں کر پائیں گے۔ اس نے کہا، اگر آپ بات کرنا چاہتی ہیں تو میرے ساتھ بائک پر بیٹھیں۔ میں اس کے ایک بار کہنے پر فوراً اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس وقت آنکھ بھر کر اسے دیکھا۔ اس کے بھورے بال، ہلکی بھوری آنکھیں، انابی گداز ہونٹ، سنہری گندمی دمکتی ہوئی رنگت، چوڑی چھاتی اور دھیمی سی گمبھیر مسکراہٹ۔ میں بھی خوبصورت تھی، لیکن اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں اس کے آگے ماند پڑ گئی۔ مجھے میرا ہیرو مل گیا تھا، جیسا میرے خیالوں میں بسا تھا۔ اس نے بائک ایک ویران سی جگہ پر روکی جہاں پر بہت سے درخت تھے۔ وہ درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ایک جگہ جا کر رک گئی۔ وہ بولا، الینا تم بہت پیاری ہو۔ میں نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ وہ بہت اچھا تھا۔ اس نے میرے ساتھ کوئی بھی غلط حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ اس کے پاس پورا موقع تھا۔ اکیلی لڑکی، ویران جگہ پر، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہم ادھر بیٹھ کر بہت سی باتیں کرنے لگے۔ وہ باتیں بھی بڑی دل فریب کرتا تھا۔ ایسا ہیرو مجھے مل جائے گا، مجھے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا تھا۔ آخر میں اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے ساتھ اظہار محبت بھی کر ڈالا۔ میں نے بھی اسے کہہ دیا کہ وہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے۔ پھر آئے روز ہم اسی طرح چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ میں گھر سے کالج کے لیے نکلتی تھی، لیکن کالج جانے کے بجائے اس سے ملنے چلی جاتی۔ ہم سارا دن اکٹھے رہتے تھے، پھر کالج کی چھٹی کے ٹائم ویسے ہی گھر واپس آ جاتی، تو اس طرح کسی کو شک نہیں ہوتا۔ لیکن جب میں کالج گئی تو اس دن ششماہی امتحانات کا رزلٹ تھا۔ میرے 50% سے بھی کم نمبر آئے۔ میری دوستیں بھی پوچھنے لگیں کہ کیا بات ہے الینا، پہلے تمہارے 80% سے اوپر نمبر آتے تھے، اس دفعہ نمبر بھی کم لیے، اور اب تم آئے روز چھٹیاں کرتی ہو۔ میں نے کہا، امی بیمار ہیں اس لیے چھٹیاں کرتی ہوں۔ لیکن ان سے حل پوچھا کہ اب میرے نمبر جو کم آئے ہیں تو کیا کروں؟ انہوں نے حل بتایا، کہہ دینا کہ سالانہ امتحان میں زیادہ لے آؤں گی، اس امتحان کا کیا ہے۔ گھر گئی، ابا سے ملاقات رات کے کھانے پر ہوئی۔ ان کو اپنا رزلٹ کارڈ دکھایا اور کہا، پتہ نہیں ابا، محنت تو بہت کی تھی لیکن نمبر نہیں لا پائی، سالانہ امتحان میں زیادہ لے آؤں گی۔ ابو نے کہا، نمبر کم آئے تو کالج جانا بند۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اگلے دن ایسا ہوا، میں کالج جانے کے لیے گھر سے نکلی، لیکن رمیز سے ملنے چلی گئی۔ واپسی اسی طرح شام کو ہوئی۔ سارا دن ہم نے ساتھ گزارا۔ واپسی پر جب گھر پہنچی تو ابو اور بھائی گھر کے مین دروازے پر کھڑے تھے۔ مجھ سے پوچھا، کدھر گئی تھیں؟ میں نے بتایا کہ کالج، لیکن انہیں کسی نے بتا دیا تھا کہ میں کالج نہیں گئی۔ ابو بولے، اس نیت ذات کے لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی تھیں؟ میں نے پھر سب سچ بتا دیا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر ابو بہت طیش میں آ گئے۔
مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور روم میں لے جا کر بند کر دیا، اور میرے بھائی غصے سے باہر نکل گئے۔ 2-3 دن بعد ابو کا غصہ اترا۔ بھائی کو کہا، اس کو کالج آج کے بعد خود چھوڑنے جایا کرو۔ 2-3 دن کے بعد کالج پہنچی تو مجھے میری دوستوں سے پتا چلا کہ میرے بھائی نے رمیز کو بہت مارا۔ میرے پاس موبائل فون نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ رمیز سے بات کروں۔ میرے پاس کچھ رقم جمع تھی جو میں نے رانیہ اور دل آویز کو دی کہ مجھے موبائل فون لا دو۔ کسی نہ کسی طرح آخر کار دل آویز مان گئی۔ رمیز اس کا دور پرے کا رشتہ دار تھا۔ میں رمیز سے مل تو نہیں سکتی تھی کیونکہ بھائی ساتھ ہوتے تھے، لیکن فون اور رمیز کا نمبر مجھے دل آویز نے لا دیا۔ میں 1 مہینے بعد رمیز کی آواز سن رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ ورنہ میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا کہ میرے اور تمہارے راستے جدا جدا ہیں، ہم نہیں مل سکتے، لیکن میں نے اسے بہت مجبور کر دیا کہ ہم بھاگ جائیں۔ میں نے اسے کہا، میں رات کو تیار ہوں گی۔ جب رات کا اندھیرا چھانے لگا تو میں کمرے میں گئی اور سامان پیک کیا۔ اتنی دیر میں مجھے رمیز کی کال آئی کہ میں باہر ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ ابھی سب جاگ رہے ہیں، جب سو جائیں گے تب آنا۔ وہ چلا گیا۔ پھر 12 بجے میں نے اسے کال کی کہ اب مجھے لینے آؤ۔ اس کے آنے کے بعد میں اپنا بیگ لے کر باہر نکل ہی رہی تھی کہ میرے ابو جاگ گئے۔ ہم لوگ پکڑے گئے تھے۔ بھائی بھی اٹھے اور پسٹل نکال کر لے آئے۔ ایک گولی رمیز کے سینے میں گاڑ دی اور میری ٹانگوں پر گولیاں ماری۔ رمیز میرے سامنے مر گیا اور میں ساری عمر کے لیے معذور ہو گئی ہوں، لیکن میں رمیز کو نہیں بھول سکتی۔ ابھی بھی رمیز کی موت کا بدلہ گھر والوں سے لینا چاہتی ہوں، لیکن میں اس قابل نہیں۔ میں تو خود گھر والوں کی محتاج ہوں۔ آج پچھتاتی ہوں، کاش میں رمیز کو نہ بلاتی تو وہ اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتا۔